بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، موجودہ دور میں سب سے زیادہ پریشانی لوگوں کو رزق کے معاملات میں ہے. تنگ دستی، مہنگائی یہ اتنے عروج پر ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے. پہلے تو غریب طبقے کے لوگ پریشان تھے، پھر کچھ متوسط درجے کے پریشان ہوئے، اب تو امیر ترین لوگ بھی پریشان ہیں. اب یہ پریشانی کیسے دور ہوگی؟ یہ تنگی کیسے دور ہوگی؟ خوشحالی، اطمینان، سکون کیسے آئے گا؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اگر تم چاہتے ہو سکون ملے، چین ملے، اطمینان ملے تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، اللہ کی یاد میں لگے رہو، تسبیحات کے اندر لگے رہو. اور اللہ کی یاد میں مشغول اور مصروف رہنا سب سے اونچا عمل نماز کا ہے. پوری نماز میں بندہ اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، یعنی نیت باندھ کے جب سبحانک اللہم سے شروع کرتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس میں اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے، ہدایت کی دعائیں مانگتا ہے، ایمان کی سلامتی کی دعائیں ہیں، پھر اس میں اپنے والدین کے لیے دعائیں ہیں. یہ بہت اونچا عمل ہے. تو سب سے پہلے نماز کی پابندی ہو، پھر اس کے علاوہ چلتے پھرتے کام کرتے وقت بھی کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، بندہ استغفار کرتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، کلمے کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتا رہے. یہ مرد حضرات بھی یہ عمل کریں، میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب یہ عمل کریں. اس سے سکون ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. بس اللہ کی یاد میں بندہ لگا رہے تو پھر دوسری پریشانیاں، دوسرے غم، ساری ٹینشنیں دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں. اور اس کے لیے پھر جمعۃ المبارک کے عظیم دن کا، جو اتنا عظیم دن ہے، جو فرشتوں کے لیے بھی آسمانوں پہ عید کا دن ہے، دنیا والوں کے لیے زمین پہ بھی عید کے دن کی طرح ہے. عید کہتے ہیں خوشی کو، بار بار لوٹ کر آنے کو، یعنی عید بھی ہر سال لوٹ کے آتی ہے، اور جمعہ تو 8 دن کے بعد لوٹ کے آتا ہے. یہ عید تو جلدی جلدی آتی ہے، یہ خوشی تو جلدی نصیب ہوتی ہے. اس خوشی کے موقع پر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے مسلسل 5 جمعے تک یہ عمل کرنا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ بہت آسان عمل ہے. جب آپ نماز جمعہ ادا کر لیں اور اس کے بعد اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر، یعنی درود ابراہیم کا
تحفہ سرکار مدینہ سرتاج الانبیاء محبوب رب العالمین کی ذات اقدس کے اوپر یہ تحفہ درود و سلام کا بھیج کر وہ جتنا آپ بھیج سکتے ہیں 3 دفعہ بھیجیں، 5 دفعہ، 7 11 دفعہ یا اس سے کم زیادہ، وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ اتنی عظیم چیز ہے، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا، اس لیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ فرض پڑھیں تب بھی لازمی، سنت پڑھیں تب بھی لازمی، وتر پڑھیں تب بھی لازمی، نفل پڑھیں تب بھی لازمی۔ اس کو اس لیے ضروری قرار دیا کہ سارا قرآن تو بندہ نماز میں نہیں پڑھ سکتا، جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے گی یوں سمجھیں کہ آپ نے سارا قرآن پڑھ لیا۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کے اندر بھی بہت بڑا انعام ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کی عظمت اور ان کی برکت سے اللہ پھر اپنے بندوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی انعامات سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی ذات کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، غائبانہ اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ یہ آپ نے دوسرے جمعے کو بھی اسی طرح کرنا ہے، تیسرے جمعے کو بھی اسی ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چوتھے اور 5ویں جمعے کو بھی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ کے 5 جمعے پورے ہو جائیں، ہر جمعے کے بعد یہ وظیفہ کر کے آپ نے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ جو دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی۔ وہ تنگ دستی، غربت، افلاس دور کرنے کے لیے دعا مانگیں گے تو دور ہوگی، گھر کی خیر و برکت کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا ہے، یا رشتے نہیں آ رہے بچوں کے، ان چیزوں کے لیے بھی دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت ساری پریشانیاں دور کریں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔ یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جو ان وظائف کی برکات سے پورا نہ ہو۔ یہ وظائف کرنے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت اس طرح برسے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کی دعا مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اب 5 جمعے آپ نے یہ عمل کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مسلسل اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے، ہر جمعے کے بعد، جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہو جاتی، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ وہ جیسا بھی مسئلہ ہے، روزی کے بارے میں ہے، گھر میں بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے بارے میں ہے، بیماریوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، جب تک پورا نہیں ہو جاتا، پھر 5 جمعے اس ترتیب سے عمل کرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کرتے رہیں،
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔